وہ آئیں اور مختصر وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بلائے کی پیش کریں۔ قومی رحمت کی آواز امام درود صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب ہزار بار مشویم تہم دے مشک غلام ہزار بار مشویم دہن دے مشک غلام ہنوز نام پوستن کمال بے ادبی ادب ادابوں مشک غلاموں لکھ کرو لیا کرام پھر بھی سونا نام نبی دا نہیں ڈرنا پھر بھی سونا نام نبی دا نہیں ڈرنا۔ اصل میرا تعارف گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسنین دامر کا گدائے مرتضیٰ ہوں میں۔ یارو میرے کشکو جو کچھ بھی ہے یہ سب زہرا کا صدقہ ہے، میرا کلبہ اسی سے پل رہا ہے، پل رہا ہوں میں۔ خوشا کے دیدہ و دل میں ہے جائے آل رسول، خوشا کہ دیدہ و دل میں ہے جائے آل رسول، زہر کے گرد زباں ہے صدائے آل رسول۔ اساس دین مبی ہے بلا آل رسول، جو سچ کہوں تو ہے ایمان ادائے آل رسول، جو سچ کہوں تو ہے ایمان ادائے آل رسول۔ میں بو ترابی ہوں، میں بو ترابی ہوں، مجھ کو ملی ہے حب نبی، میرا وظیفہ بھی ہے مدحہ ثنائے آل رسول۔ خوشا نصیب دو عالم میں ہے لقب میرا، خوشا نصیب دو عالم میں ہے لقب میرا، فقیر کوئے مدینہ گدائے آل رسول، فقیر کوئے مدینہ گدائے آل رسول۔ اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات لگائے جان دے اکھیاں دے نیر
جدائی وچ دن رات لگائے جان دینے پر خوش بختاں محبوباں دے خوش بختاں محبوباں دے دیدار کرائے جان دے خوش بختاں محبوباں دے دیدار کرائے جان دے کعبے دا کی درد سنائے جان دینے اتھے درد سنائے جان دینے اتھے درد ونائے جان دینے اتھے درد سنائے جان دینے اتھے درد ونائے ایک بار فرشتے رو دیتے جو پھر ایک بار فرشتے رو دیتے جو آؤں پھر نیوں دینے سرکار دے امتی دے جہڑے یارو سرکار دے امتی نے جہڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دینے پر خوش بختانو محبوباں دے دیدار کرائے جان دینے ایک چھلک جو بیٹھی جو سفدی ہاتھ کٹنا اور مصر دیا ایک چھلک جو بیٹھی یوسف دی ہاتھ کٹنا اور مصر دیا اتھے پیٹ تھے او دے نام اتو اتھے پیٹ تھے او دے نام اتو وہ لکھا سیس کٹائے جان دینے اتھے پیٹ تھے او دے نام اتو لکھا سیس کٹائے جان دینے لنگی عمر کے یادی رکھ رکھ کے اڑی کا یار دیا لگی عمر کے یادی
جاگے کیاں دے جڑو سپنے وچ آگے کیاں دے اس ویلے جگائے جان دے نے خوشبختانو محبوب ماشاءاللہ جزاک اللہ سمع جزاک اللہ. یہ تھے نیاز نثار جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دعائے عقیدت پیش کر رہے تھے. حضرات محترم، ہم لوگوں کی خوش نصیبی ایک تو سیرت النبی کانفرنس اور دوسرا قبلہ پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا. یاد رکھیں ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اور اس سے زیادہ خوش نصیب آپ لوگ ہیں. آج آپ کو ایک بات بتاتا جاتا ہوں. لوگوں، در در پہ جانا چھوڑ دو. کسی در پہ کچھ نہیں ملے گا. جس در پہ جاؤ گے ذلت ملے گی، حقارت ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا. آؤ تمہیں ایک ایسا در بتاتا ہوں جس در کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی. سبحان اللہ. در در پہ مت جاؤ. آپ کو خوش نصیب لوگ ہیں کہ خود قبلہ پیر صاحب آپ کے پاس تشریف لے کے آتے ہیں. یہ قبلہ پیر صاحب کا در ہے. سارے در چھوڑ کے ان کے در پہ آ جاؤ. جو بھی مانگو گے تمہیں ان کے در سے ملتا جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. تم مانگنے والے تو بنو صحیح، یہ تو عطا کرنے والے ہیں. تم مانگو تو صحیح، سبحان اللہ. اپنے دلوں کو پاک تو کرو. سبحان اللہ. یہ تمہیں اتنا عطا کریں گے تمہاری جھولیاں بھر جائیں گی. کبھی نیت کر کے چلو تو صحیح، ان کے در پہ آؤ تو صحیح. یاد رکھو نیت کر کے ان کے در پہ آنا تمہارا کام ہے. تمہارے اپنے در سے یہ تمہیں کبھی خالی نہیں بھیجے. یہ یاد رکھیں. آج اس در سے اپنا تعلق مضبوط کر لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا تعلق کس سے ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی عام سیاسی نہیں ہے. یقین جانے بڑا دل کرتا ہے کچھ بتانے کو، لیکن مجبور ہوں اور راز نہیں کھول سکتا. تو آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج آپ کس عظیم ہستی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ عام سیاسی نہیں ہے. شاید آپ سمجھتے ہوں جس طرح یہ عام پیر ہوتے ہیں جس طرح ہم نے بنایا ہوا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ عام جتنے پیر ہیں آپ سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. کسی بھی آستانے پہ چلے جائیں کوئی پیر آپ سے ہاتھ نہیں ملائے گا. مگر قربان جاؤں قبلہ پیر صاحب آپ میں سے اکثر جاتے ہیں ادھر میرپور کی محفل میں. قبلہ پیر صاحب ایک ایک بندے کے پاس خود جا کے اسے مصافحہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اخلاق ہے قبلہ پیر صاحب کا. تو حضرات محترم، میں زیادہ دیر اب آپ کو پیر صاحب کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا. صرف اتنی بات میری آج سمجھ لو
کہ ان کے در سے اپنا تعلق جوڑ لو، ان کے در سے اپنا تعلق جوڑ لو، ان کے در سے اپنا تعلق جوڑ لو، پھر وہ کچھ تمہیں عطا ہوگا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا۔ تعلق جوڑنا تمہارا کام ہے، تعلق آپ نے جوڑنا ہے۔ یہ قبلہ پیر صاحب ہیں جو اس دور میں مخلوق خدا کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، اور بیلوس جتنے بھی دربار آستانے 10 15 گلے کے وہ ڈبے بڑے ہوتے ہیں، اس میں لادا ڈالو، اس میں لادا ڈالو، اس میں لادا ڈالو، صرف ایک آستان ایسا ہے جس پہ بندہ زنگ آلودہ دل لے کے آتا ہے تو دل کو پاک کر کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں اگر کوئی مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہے تو قبلہ پیر صاحب کی عظیم ہستی ہے، جو بیلوس ہو کر اس نفسا نفسی کے دور میں بھی مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہم تو کسی کو 10 منٹ دے رہے ہیں تو 10 منٹ سے 11 منٹ ہو جائے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں یار یہ کب جائے گا جان چھوڑے گا۔ یہ بھی آپ نے سوچا ہے اتوار سوموار منگل بدھ 4 دن بیٹھ کے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن پورے پاکستان میں دین اسلام کی شان۔ سبحان اللہ۔ اور کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، جو بھی کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ نے ان کی زبان میں اتنی تاثیر رکھی ہے، سبحان اللہ، اتنی تاثیر۔ ہم اکثر مولویوں کے بیان سنتے رہتے ہیں، 2-4-6 منٹ کے بعد ہمارا دل اٹھا جاتا ہے، پتہ نہیں کس وقت مولوی چھوڑے گا۔ لیکن یاد رکھیں، میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں، جب قبلہ پیر صاحب تقریر کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی زنگ آلودہ لوہے کو بھٹی میں نہیں ڈالتے، جیسے جیسے اسے آگ پکڑتی جاتی ہے اس کا زنگ اترتا جاتا ہے، تو جیسے جیسے قبلہ پیر صاحب تقریر کرتے جاتے ہیں تو ہمارے دلوں سے زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، اس وقت اگر کوئی اللہ کا ولی ہے وہ قبلہ پیر صاحب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں بھی بغیر کسی لعنت کے مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ بیمار آتے ہیں شفا یاب ہو کر جاتے ہیں، گنگے آتے ہیں، میں نے اپنی پرکار آنکھوں سے دیکھا ہے، گنگے آتے ہیں بولنا شروع کر دیتے ہیں، کینسر کے مریض آتے ہیں، حالانکہ کینسر کا علاج ہے، جس کے اسپتال میں جو کہتے ہیں لا علاج ہے، لیکن قبلہ پیر صاحب کے در پہ جو بھی کینسر کا مریض آتا ہے اللہ نے ان کی زبان میں اتنی شفا رکھی ہے کہ اللہ اس مرض کو ہی دور کروا دے۔ سبحان اللہ۔ اور قبلہ پیر صاحب کی سب سے بڑی کرامت، ویسے میں بتاتا نہیں ہوں لیکن یہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، قبلہ پیر صاحب کی جو سب سے بڑی کرامت، گھر نہیں محلے کے محلے جو ہے وہ نمازی قبلہ پیر صاحب نے بنا دیے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے جو دم زمانے جاتے ہیں مجھے پتا ہوگا کہ قبلہ پیر صاحب نے آج تک کسی کا نام نہیں پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، کبھی یہ نہیں پوچھا تو کہاں سے آیا ہے، کبھی یہ نہیں پوچھا تو لگتا کیا ہے، صرف ایک بات، کیا 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے؟ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ تو 5 بار اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، تو گویا کہ قبلہ پیر صاحب جو ہم سے پوچھتے ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں آؤ میں تمہیں
آپ کی بارگاہ میں لے چلوں۔ ہم لوگ سب نادان ہوتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن پیر صاحب فرما کیا رہے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں اپنا تعلق اس آستانے سے جوڑ لو۔ تعلق جوڑنا تمہارا کام ہے، جولیاں بھرنا ان کا کام ہے۔ حضرات محترم، اب چونکہ وقت ہو رہا ہے تو چند اشعار کلام کے ہیں، بس اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب تقریر فرمائیں گے، تو انشاءاللہ یہ چند اشعار کلام سننے کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد قبلہ پیر صاحب۔ شرمندہ الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ کم ہوگا، تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا الہی در، مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندہ، اگر مجھ پر تیری رحمت
کہو ایک پل خدا بندہ تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی در گزر کریں تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے خطائیں یاد کر کے جن میں آنسو بہاتا ہوں خطائیں یاد کر کے جن میں آنسو بہاتا ہوں تو رحمت کا بہا دریا الہی در گزر کر دے تو رحمت کا بہا دریا الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر بھکاری بن کے آیا ہوں بھکاری بن کے آیا ہوں تو اپنے در سے مولا بھکاری بن کے آیا ہوں تو اپنے در سے مولا مجھے خالی نہیں لوٹا الہی در گزر کر دے مجھے خالی نہیں لوٹا الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہے یہ جوہر نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہے یہ جوہر رضا کا دے دے پروانہ الہی در گزر کر دے رضا کا دے دے پروانہ الہی در گزر کر دے ماشاءاللہ یہ کلام اللہ پیر صاحب بڑا سنتے ہیں تو اب زیادہ دیر نہیں صرف ایک بار قبلہ پیر صاحب کو اتنا عرصہ ہو گیا اس آستانے پہ لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں لیکن آج تک کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جس نے کہا ہو کہ میں حضور قبلہ پیر صاحب کے آستانے پہ آیا ہوں اور مجھے شفا نہیں ملی کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں اور آج آپ کو ایک اور لازمی بات بتا دوں قبلہ پیر صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری محفل میں آتا ہے جو بھی بندہ آتا ہے جو بھی نیت لے کے آئے گا محفل سے اٹھ کے جائے گا اللہ کرم کر دے گا یہ عام سی بات نہیں ہے اگر غور کرو تو تمہیں پتا چلے کہ یہ عام سی بات نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ قبلہ پیر صاحب کا تعلق ادھر جڑا ہوا ہے
میری محفل میں جو نیت لے کے آؤ گے اٹھ کے جاؤ گے اللہ کرم کر دے گا. اس لیے کہتا ہوں آپ اپنا تعلق قبلہ پیر صاحب سے جوڑ لیں. تعلق ادھر جڑے گا رب کی بارگاہ میں آپ پہنچ جائیں گے. تو آپ بلا تاخیر آپ کے خطاب دیتا ہوں جناب مفکر اسلام سفیر عشق رسول پروردہ گوش ولایت صاحبزادہ پیر محمد توفیق صاحب جو اپنے نورانی اور مجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ ملک السماوات والارض وہو علی کل شیء قدیر. الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. وقال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. وقال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو سفیان جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجئتکم بخیر الدنیا والآخرہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی. اور کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیو اور دوستو، یہ دنیا تمام انسانوں کے لیے عارضی جہاں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اوروں کی جگہ لی اور وہ ہم سے پہلے قبروں میں پہنچتے چلے گئے. ہماری جگہ دوسرے لے رہے ہیں اور ہم قبروں کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں. یہ میری ایک سانس کا چلنا، اس کا اندر آنا باہر نکلنا مجھے قبر کے قریب کر گیا، دنیا سے دور کر گیا، زندگی سے دور کر گیا. انسان کی ہر سانس جب وہ آتی ہے باہر نکلتی ہے وہ انسان قبر کے قریب پہنچتا ہے، زندگی سے دور ہوتا ہے. اس کائنات میں دیکھا جائے تو یہاں زندگی اور موت کا ایک سلسلہ چلتا ہے، اور جب بھی زندگی اور موت آپس میں نامرد آزما ہوتے ہیں، یہ جب پنجہ آزمائی کرتے ہیں تو ہمیشہ موت جیتتی ہے، زندگی ہار جاتی ہے. کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ زندگی کے بعد، موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنی ہے. اللہ ہم سب کو اس زندگی میں بھی عافیت دے، اور اس زندگی کے بعد جو اگلی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، اس میں بھی ہمیں عافیت والا معاملہ کرے، ہمیں جنتیں لینے والا بنا دے. اس زندگی کے بعد ایک بڑا لمبا چوڑا زندگی کا عمل ہے. قبر ہے، حشر ہے، حشر کے بعد جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، پورے صراط کا گزرنا ہے، میزان کا لگنا ہے. یہ بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہے. اللہ ہمیں اپنے خاص فضل و رحمت سے جنتوں والا بنا دے. مسلمان ہیں لیکن بڑے دکھ سے کہتا ہوں، میں نے 2018 تک میں نے دنیا کے سفر کیے ہیں.
اللہ نے 4 بر اعظم دکھائے ہیں، کہنا آسان بات ہے لیکن گھومنا بڑا مشکل ہے۔ دکھ سے کہہ رہا ہوں، تکلیف سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا علم غلط ہو گیا، ہم اپنے مقصد کو بلا بیٹھے، ہمارا جو علم تھا وہ غلط ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 300 سال سے مغربی علوم کے زیر اثر ہیں۔ مغرب کا علم آخرت کے حوالے سے بالکل خاموش ہے۔ مغرب ہو یا مشرق، شمال ہو یا جنوب، انسانی علم آخرت کے حوالے سے بالکل خاموش ہے، کچھ نہیں کہتا۔ یہ تو قربان جاؤں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ایک ایک چیز بتا دی، اور جو آقا کو نہیں مانتے ان کے آگے زندگی کے بعد کچھ نہیں تھے۔ کیونکہ میرا تعلق ایسا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بھی جا کے میں لیکچر دیتا ہوں، ان سے بڑے سوال ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم کس سے آئے، ہمیں یہاں قدرت لے کے آ گئی، نیچر سے آئے ہیں، اور اس کے بعد نیچر میں ہے کہ فطرت میں ہے کہ مرنا ہے، ختم ہو جائیں گے بس۔ ایسے بھی ہیں، ایسے بھی سوال ہوئے مجھ سے۔ ہمارا علم غلط ہو گیا، ہم یورپ کے پیچھے چلے۔ یورپ کا علم، مغرب کا علم ہماری رگوں رگوں میں بسا۔ مغرب کا علم آخرت کے حوالے سے بالکل خاموش ہے، ان کے سامنے دنیا ہے، انہوں نے دنیا کو اچھا کیا، ہم نے ان کا طریقہ اختیار کیا۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ جیسے پھاگیا کو خوبصورت بنا دو، یہاں سڑکیں اچھی ہو جائیں، گھر گھر میں پانی چلا جائے، گھر گھر میں بجلی چلی جائے، گھر پختہ ہو جائیں، گلیاں پکی ہو جائیں، پھر ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا۔ ہم نے انہی کا مقصد لیا، ہم نے بھی یہاں یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ اچھے پارک بنا دو، اچھی عمارتیں کھڑی کر دو، اچھے باغات بنا دو، اچھی محلات بنا دو، اس کے بعد ہمارا کام مکمل ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، میرا رب فرماتا ہے یہ جو کام تم کرتے ہو نا، اکثر مما امرہا، جو کچھ تم کرتے ہو یہ تم سے پہلے لوگ بھی کرتے تھے۔ کیا تم نے قوم عاد کو نہیں دیکھا؟ تم سے اچھے وہ نقشے بناتے تھے، تم سے اچھے وہ گھر بناتے تھے، تم سے اچھے وہ عمارات کھڑی کرتے تھے، تم سے اچھے وہ محلات بناتے تھے، تم سے اچھی وہ سہرگاہیں بناتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اللہ کو بلا دیا، وہ دنیا کے ہو کے رہ گئے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ الْعَذَابِ، اور جب اللہ کا کوئی کام اللہ کو کوئی بلا دیتا ہے نا، پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ پھر ان پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے محلات تو کھڑے رہے لیکن اس میں بسنے والا کوئی نہ رہا، ان کے باغات تو رہے لیکن پھل کھانے والا کوئی نہ رہا، ان کی سیرگاہیں تو رہی لیکن اس میں سیر کرنے والے کوئی نہ رہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارا بھی عمل ایسا ہے، ہم نے بھی دنیا کے لیے سب کچھ کیا۔ ابھی حضرت صاحب بتا رہے تھے نا، حافظ صاحب کہہ رہے تھے، مجھ سے بہت دفعہ سوال ہوتا ہے، مجھ سے پوچھا جاتا ہے آپ کرتے کچھ نہیں، پہلے آپ نوکری کرتے تھے چھوڑ دی۔ میں پروفیسر تھا پنجاب یونیورسٹی میں، ایم فل میں نے کیا زولوجی میں، پھر جب اللہ کے رستے میں نکلا تو ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ دیا۔ مجھ سے بڑی بڑا سوال ہوتا ہے کہ کیسے گزارا چلتا ہے۔ مجھے ٹی وی والے کہتے ہیں کہ 2-2 لاکھ روپیہ آپ لیں، ہمیں 1 گھنٹے کا لیکچر دیں۔ میں کہا کرتا ہوں جب میں قبر میں چلا گیا مجھ سے اللہ نے پوچھا میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں کیوں بیچا، میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ دنیا میں تو میں کما لوں گا، پھر آخرت میں میرا کیا حساب ہوگا؟ میرے پاس کوئی جواب ہے؟ نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے گا، اس لیے کسی سے اگر کہیں محفل ہوتی ہے، مجھے انوائٹ کرتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، میرا گلا آج بھی ایسا ہے کہ میں صحیح بول پا نہیں رہا، لیکن تو میں اگر میری جیب اجازت دیتی ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، اگر جیب اجازت نہیں دیتی تو کہتا ہوں میں مصروف ہوں نہیں آ سکتا۔
لیکن میرے لیے کسی کا 1 روپیہ میں کہتا ہوں یہ حرام ہے. جو دعوت کے کام میں ہے وہ صرف دعوت کا کام ہے، بس صرف اللہ کی رضا کے. ہمارا علم غلط ہو گیا میرے بھائی. ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے 4 ٹکوں کے پیچھے ہم نے ایمان بیچنا شروع کر دیا. لیکن ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں. یہ میں دعوے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے. ہم ایک ایسے کامل ہادی اور برحق محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ جن کے علم کی روشنی کے سامنے چاند اور ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے، سورج کی روشنی ختم ہو جائے، جن کے دل کی روشنی، جن کے دل کے نور کے سامنے عرش کے نور کی روشنیاں ختم ہو جائیں، جو مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، جن کا عمل اتنا اور علم اتنا کامل ہے اور جن کی نظر اتنی عظیم ہے کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے جنت کو بھی دیکھتے ہیں، جہنم کو بھی دیکھتے ہیں. نماز عصر پڑھا رہے ہیں. اس وقت مسجد کا محراب نہیں تھا. محراب عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بنا ہے. میری باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں؟ آپ لچھے دار تقریریں زیادہ سنتے ہیں نا، جس سے میرے آقا نے منع کیا. میرے آقا نے فرمایا میرے ممبر پہ بیٹھ کے موسیقی کی طرز پہ اگر بات کرو گے تو حشر کے دن پوچھا جائے گا. آپ وہ سننے کے عادی ہو گئے نا. نہ کیا کرو. اگر کوئی ایسے تقریر کرے اسے روک دیا کرو، بولے سیدھی بات کریں. ہم سیدھی سننے کے قائل. شاید اللہ آپ ایک اس حدیث پہ عمل کروائیں گے، اللہ آپ کی بخشش کرتے ہیں. ہم اس کامل کے ماننے والے ہیں کہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں. نماز عصر پڑھا رہے ہیں. اس وقت محراب نہیں ہوتا تھا. مسجد کا محراب عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کے دور میں بنا ہے. آپ آگے چل پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے جاتے ہیں، دیوار تک جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کیا نماز میں چلنے کا حکم آ گیا ہے؟ کیا نماز میں چلنے کا حکم آ گیا ہے؟ فرمایا نہیں، چلنے کا حکم نہیں آیا. میں جب نماز میں کھڑا ہوا ہوں تو مجھے اللہ نے جنت کو دکھایا ہے. جنت سے کھجوروں کے اور انگور کے گچھے باہر لٹک رہے تھے. میں بے ساختہ آگے چل پڑا. جب دیوار تک پہنچا ہوں تو اللہ نے مجھے جہنم کو دکھایا ہے. میں نے جہنم کو دیکھا، اس کے شوروں کو دیکھا، اس کا کڑکنا اور چمکنا دیکھا. میں بے ساختہ پیچھے آ گیا. جو مدینہ میں بیٹھ کے جنت کو بھی دیکھے، جہنم کو بھی دیکھے، ہم ان کے ماننے والے ہیں. لیکن آج ہمارا علم غلط ہو گیا. جو آگے بھی دیکھے، جو پیچھے بھی دیکھے. ہم دیکھتے ہیں، صرف آگے دیکھتے ہیں. چند فٹ، چند میٹر، چند کلومیٹر ہم فاصلہ دیکھ سکتے ہیں. پیچھے ہمارے کیا ہو رہا ہے نہیں پتا. میرے محبوب آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے. میرے آقا کو اللہ نے جس طرح آگے دکھایا اس طرح پیچھے بھی دکھایا. جن کا کامل علم اتنا ہو، جو اتنے مکمل ہو کے آئے ہوں، ہم ان کے ماننے والے کیا آج ان کے ماننے والے ہیں؟ بولے نا. کیا ہم نے دنیا کو نہیں سب کچھ سمجھ بیٹھے؟ کیا ہم دنیا کے پیچھے نہیں لگ پڑے؟ کتنا وقت اللہ کی رضا کے لیے نکالتے ہیں، کتنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے لیے نکالتے ہیں. کتنا وقت ہم نکالتے ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پرچار کریں. کتنا وقت نکالتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے تک پہنچائیں. نہیں نکالتے، بلکہ پہلے طے کرتے ہیں کہ جتنی دیر دکھ ہوا مجھے. پچھلے سال کی بات ہے، ایک مفتی صاحب، میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا، مفتی ہیں، کہنے لگے بڑے فخر سے جتنی دیر تک مجھ پہ پیسے پھینکتے رہو گے اتنی دیر تک نبی کی سیرت بیان کرتا رہوں. پیسہ بند، سیرت بند. سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ نبی کی سیرت کیا پیسوں کی محتاج ہے؟ جس کے لیے رب نے ایک سیرت آقا کی بیان کی ہے، کہیں برفعنا لک ذکرک. پورا قرآن ہی نبی کی سیرت اللہ بیان کر رہا ہے. تو ہم نے
چند ٹکوں کے لیے سیرت رکھ دی. یہ ہمارا کام ہے اور ہم سے پوچھا جائے گا. ہمارا آج علم غلط ہو گیا. وہ نبی جن کی درخت بھی سنتے رہے، جن کی جانور بھی سنتے رہے، آج ہم امتی ہو کے نہیں سن رہے. آج ہم امتی ہو کے نہیں سن رہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سنیں؟ صحابی ہیں اور بڑے صحابی. ایمان لائے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جب اسلام قبول کیا، آقا کے پاس تشریف لائے. آقا تشریف فرما تھے، کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پہ ایمان لایا ہوں، لیکن اپنے ایمان کی تقویت کے لیے، اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے چاہتا ہوں کہ یہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے، اس میں جو فلاں جگہ ٹہنی اوپر لگی ہوئی ہے، وہ آپ کے پاس آئے، آپ سے آ کے بات کرے، آپ کو سلام کرے، میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا. شرط کیا رکھ دی؟ اور یہ نہیں کہا کھجور کا درخت ہے، وہ تو آپ نے واقعہ سنا ہے نا. فرمایا کھجور کا جو درخت ہے نا، اس کے اوپر فلاں جگہ جو ٹہنی ہے، اس سے کہو کہ وہ آپ کے پاس آئے. تو آقا نے فرمایا اچھا، میں تو یہی ہوں، میں کچھ نہیں کرتا، تو ہی میرا پیغام لے جا. پیغام لے جا، جو تجھے ٹہنی اچھی لگتی ہے نا، اس ٹہنی سے جا کے کہہ کہ اللہ کا حبیب تجھے بلا رہا ہے. وہ گئے، دیکھا وہ ٹہنی تجھے اللہ کا حبیب بلا رہا ہے. وہ ٹہنی اس طرح اتری، حدیث بتا رہا ہوں، بخاری پڑھ رہا ہوں، اس طرح اتری جس طرح انسان درخت سے نیچے اترتا ہے. یوں درخت سے نیچے اتری، یوں کھڑی زمین کو چیرتی ہوئی آئی اور آقا کے سامنے سر کو یوں کر کے کھڑی ہوئی. سلام کیا اور سلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بد دعا بھی کی، لیکن آقا تو رحمت للعالمین ہے نا. فرمایا میری ایک عرض ہے، یا رسول اللہ میرا جو پھل کھائے نا، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے میرا پھل ہضم نہ ہو، وہ بیمار ہو جائے. آقا نے فرمایا میں یہ نہیں کرتا. کہاں جا رہے ہیں ہمارا کیا لیول ہے؟ کس مقام پہ پہنچتے ہیں؟ کیا ہم امتی کہلانے کے بھی قابل ہیں؟ وہ جن کے لیے جانور دوڑے، جانور جن کی زبان، جانور آ کے اپنی رحمت کا حصہ لے کے چلے گئے، ہم امتی ہو کے نہیں لے رہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، نبی کی محفل ہو اور وہاں سے کچھ لے کے نہ جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن یار آپ کسی ایک شخص کے پاس جاتے ہو جو آپ کے گاؤں میں چودھری ہے، وڈیرا ہے، بڑا ہے، اس سے چند پیسوں کی ضرورت ہے، اس کی جا کے تعریف کرتے ہو، اسے کہتے ہو کہ جناب آپ کے بڑی سخاوت کا نام سنا ہے، آپ بڑے سخی ہیں، میں بڑا مجبور ہو کے آیا ہوں، مجھے اتنے پیسے چاہیے. وہ دیتا ہے کیونکہ اسے اس کی عزت کا، آپ نے اس کی تعریف کی، اسے اپنی عزت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی جا کے کہے گا بڑے سخی کے پاس گیا تھا، ملا. میرے بھائی یہ تو آقا کی محفل ہے، ان سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ کے بعد کوئی ہستی اور یہاں سے بھی خالی جاؤ تو پھر بدبختی ہماری ہے. ہمیں آنے کا طریقہ نہیں آیا، ہمیں بیٹھنے کا طریقہ نہیں آیا، ہمیں مانگنے کا طریقہ. میں اکثر کہا کرتا ہوں 300 دفعہ آقا کی محفل ہو، 300 دفعہ درود شریف پڑھو، باوضو بیٹھو، یہاں سے نہ کچھ لے کے جاؤ، میرا گلا پکڑ لے. کیسے ممکن ہے؟ ایک عام آدمی آپ کو دے اور ایک وہ ہستی کی محفل ہو، اس میں بیٹھے ہوں تو آپ کو حاصل کچھ نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بیٹھنا نہیں آتا، ہم نے سب کچھ بلا دیا. وہ جانور رحمت کا حصہ لے کے چلے گئے. ایک اونٹ آتا ہے، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھتا ہے، بولنا شروع کیا. آقا نے بلایا کہ فلاں صحابی کا اونٹ ہے. صحابی کون ہے؟ بڑے مشہور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حدیث ہیں. انس یہ تیرا اونٹ ہے؟ یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟
فرمایا یہ اونٹ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کا غلام ہے انس، جب میں جوان تھا مجھ پہ وزن لادتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ ایسا ہی کرنا چاہتا ہے یا رسول اللہ؟ ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں، میں سوچ رہا تھا رات کو بات کی تھی کہ میں اس کو ذبح کر دوں، اب یہ بوڑھا ہو گیا۔ فرمایا اسے ذبح نہ کر، اسے آزاد کر دے، اس نے مجھے کہا ہے، اس نے آ کے مجھے کہا ہے کہ مجھے یا رسول اللہ آزاد کروائیں۔ انس میں تجھے قیمت اس کی دیتا ہوں، تو آزاد کر دے۔ انس نے طرح ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ پہ تو جان بھی قربان ہے، اونٹ کیا چیز ہے، میں نے اسے آزاد کیا۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، دور گیا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، کچھ بولتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیا بول رہا ہے؟ فرمایا کہہ رہا ہے کہ آپ کے سارے صحابہ دعا کرتا ہوں جنتی ہو جائیں، آپ کی ساری امت جنتی ہو جائے۔ جانور بھی یہ کہہ کے گئے ہم امتی ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ اور میں اکثر ایک اور حدیث سنایا کرتا ہوں، آپ نے عجب حدیث سناتا ہوں، نہیں سنی ہوگی اس سے پہلے۔ کبھی مردہ جانور بولتے ہیں، مرا ہوا جانور کبھی بولتا ہے؟ بولتا ہے؟ اس جانور تو زندہ نہیں بولتا، مرا ہوا کہاں سے بولے گا؟ اوائل دور ہے، یہ میں اکثر حدیث سناتا ہوں اس لیے کہ آپ لوگوں نے آقا کی سیرت کو بھی صحیح نہیں سمجھا دے۔ میں نے پہلے کہا نا بس وہ اچھے دانت تقریریں چند کر دیتے ہیں۔ میں بھی پہلے ایسے ہی کیا کرتا تھا، لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی توبہ کی، یا اللہ اس کے بعد ممبر پہ بیٹھ کے سیدھی بات کروں۔ جانور زندہ بھی بولتے نہیں ہیں۔ اوائل دور ہے، چند ایک صحابہ ہیں جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ چند صحابہ بیٹھے ہیں، آقا درمیان میں بیٹھے ہیں، آقا انہیں درس دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اشاعت ہو رہی ہے، دین پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک بدو پاس سے گزرا، بدو نے اونٹنی پہ سوار تھا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑے سادہ لفظوں میں سمجھ رہے ہیں؟ بات صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ اونٹنی پہ سوار تھا، اور زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ گو کو کھاتے تھے۔ گو ایک جانور ہے، بڑی سی چھپکلی لگا لیں، یہاں ہوگی بڑی سی چھپکلی لگا لیں، چھپکلی دیکھی ہے نا، یہ بڑا بدنما سا جانور ہے، وہ زمین پہ چلتا رہتا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ سے لوگ؟ وہی کہتے ہیں۔ وہ گو زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ کھاتے تھے، تو اس نے نا وہ اونٹنی پہ شکار زدہ گو رکھی ہوئی تھی، مری ہوئی گو شکار کر کے لایا ہوا تھا، اونٹنی پہ رکھی ہوئی تھی۔ تو کسی سے پوچھا یہ کون ہے، اور یہ چند لوگ جو حلقہ بنا بیٹھے یہ کون ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی کہتا ہے۔ کہا اچھا۔ اس بدو نے اپنی اونٹنی کو گوایا، آقا کے سامنے یوں اونٹنی کو بٹھایا، نیچے اترا اور یوں گو اتاری، وہ شکار زدہ مری ہوئی گو یوں اتاری اور آقا کے سامنے یوں پھینک دی، اور آقا سے پوچھنے لگا کہ کیا تو اللہ کا حبیب ہے، تو اللہ کا نبی ہے، تو اپنے آپ کو آخری نبی کہتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا ہاں میں آخری نبی ہوں۔ کہا اچھا میں نہیں مانتا، تب تک نہیں مانتا جب تک یہ گو نہ بولے، جب تک یہ جانور مرا ہوا گو نہ بولے تب تک میں نہیں مانتا۔ تو آقا نے فرمایا اچھا۔ آقا نے اس گو کی طرف دیکھا اور فرمایا یا بب، عربی زبان میں گو کو کہتے ہیں یا بب۔ جب تیسری بار کہا نا یا بب، تو گو کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر، وصدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میرے تو باغ کھل گئے، میں تو باغوں والی ہو گئی کہ مجھے اللہ کے حبیب نے پکارا۔ اب آقا نے پوچھا کہ بتا کس کی عبادت کرتی ہے؟ من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ کو کہتی ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں جو زمین و زمان کا مالک ہے، جو خشک و تر کا مالک ہے، جو بیر و بر کا مالک ہے۔ اب آقا نے پوچھا بتا میں کون؟ اب وہ کو کہہ رہی انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول اور نبیوں میں آخری ہیں۔ جن کے لیے مردہ جانور بولے تو میں دکھ نہ کروں تو میں کیا کروں؟ جنہوں نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جنہوں نے کہا کہ نماز میرے دل کا سکون، نماز جنت کی چابی، میں جب یہاں پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو کہ نہیں تو کہا جاتا ہے نہیں پڑھتے، پڑھ لیں گے۔ میرے بھائیوں میں دکھ سے کہتا ہوں، ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں، بڑے دکھ سے کہتا ہوں۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی
جب جب مجھے یاد آتی ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ابو لہب، ابو جہل وہ بدبخت دشمن تھے. ہر امت کا آقا نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون گزرا ہے، یہ تو آپ سارے ہی جانتے ہیں. ایک فرعون تو مشہور ہوا نا، یہ فرعون ہر امت میں ہوئے. آقا نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. وہ بدبخت کافر تھے، ان کی دشمنی آقا سے بنتی تھی. آقا کا سراپا ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. قرآن کی تعلیم انہیں سمجھ نہیں آتی تھی. سمجھتے تھے کیونکہ عربی تھے، ہضم نہیں ہوتی تھی. لیکن حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے اب جو بات کہنے لگا ہوں، وہ بڑے بدبخت کافر تھے، انہوں نے ایمان نہیں لایا. اور ایسا ہوتا ہے سب سے زیادہ اپنے مخالف ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا. وہ بدبخت تھے، کافر تھے، مرتد تھے، واصل جہنم ہوئے. لیکن ایک حدیث جو مجھے دکھ دیتی ہے، میں پریشان ہو کے تڑپ جاتا ہوں، اور جب یہ حدیث رات کو یاد کرتا ہوں کبھی یاد آتی ہے اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں وضو میں ہوں، میں آقا کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں رات بھر سوتا نہیں، نیند نہیں آتی. حدیث قدسی ہے، میرے رب نے فرمایا، میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، جو تیرا امتی نماز نہیں پڑھتا وہ تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن. اللہ میرے بھائیو، ہم کہاں آ گئے؟ ان بدبختوں پہ لعن طعن کرتے ہیں، اپنا نہیں دیکھتے. کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کیا ہم آقا کے دشمنی نہیں کر رہے؟ بولو نا. 10 منٹ نہیں نکلتے نماز کے لیے ہماری. مجھ پہ ہنسا جاتا ہے، یہ بڑا آ گیا نماز پڑھانے والا. مجھے یہاں باتیں کی جاتی، میں 15 دن کے بعد یہاں آتا، اس کے پاس کیوں جائیں، وہ سب سے پہلے نماز کا پوچھے گا. وہ بڑا نماز پڑھانے والا ہو گیا. میرے بھائی مجھے دکھ ہے، اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں اندر سے مر جاتا ہوں، میں تڑپ جاتا ہوں، میں پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں. اللہ کا واسطہ ہے نماز کیوں نہ آقا کی دشمنی بول. اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کو جیت اللہ کا واسطہ ہے. اگر کہتے ہیں تو میں ایک ایک کے پاؤں پکڑنے کو تیار. آپ نماز پڑھیں گے، میرا کیا فائدہ؟ مجھے بتاؤ نا. میں نے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا، میرا رب فرماتا ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن. ہم امتی ہو کے نہیں مانتے. وہ جانور، مردہ جانور بول پڑے. اللہ نے اپنے محبوب سے لاڈ لڑائے، محبت کی، پیار کیا، عشق کیا. ہم امتی ہو کے کتنا کرتے ہیں؟ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے اللہ نے نام لیے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا اسماعیل. ابراہیم جیس نبی اس کا بھی نام لیا، یا اسماعیل، یا یحییٰ، یا زکریا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. ڈائریکٹ نام. اپنے محبوب کی باری آئی تو نام نہیں لیا. کیا پکارا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسل، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اللہ اکبر. مدثر سے نا مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی، یہ بتا دوں یا یہی بات ختم کروں؟ آپ نے یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کو سنا کیا ہے؟ اے چادر اوڑھنے والے، اے کمل اوڑھنے والے. آج ایک نئی چیز سن جاؤ. یا ایھا المدثر، مدثر نکلا ہے تدثیر سے، جو عربی جانتے ہیں تدثیر سے نکلا ہے. کیا نکلا ہے؟ کس سے نکلا ہے؟ تدثیر سے. تدثیر کیا کہتے ہیں؟ گھونسلہ بنانے کو. تدثیر کیا ہوتا ہے؟ گھونسلہ بنانے کو. میں نے جنوبی افریقہ میں دیکھا ہے، وہاں ایک پرندہ ہے، اسے جنوبی افریقن لوگ نا مدثر بھی کہتے ہیں، تدثیر بھی کہتے ہیں. وہ چھوٹا سا پرندہ ہے، یہاں بھی ہوگا. وہ نا گھونسلہ بناتا ہے، ٹینگ سے نیچے ایک وہ تنبو کی تار یہاں تک لے کے آتا ہے، پھر یہاں ایک گھونسلہ بناتا ہے. دیکھا ہے کبھی؟
دیکھا نہیں دیکھا نہیں. اب میرے آقا کو اللہ نے کیا نام دیا ہے؟ قربان جاؤں. یا ایھا المدثر، اے میرے مدثر، اٹھ. عیسیٰ سے لے کر تجھ تک جو درمیان میں یہ 600-650 سال کا گیپ آ گیا ہے نا، اس گیپ میں امت بکھر گئی ہے. امت بکھر گئی ہے. ان میں فحاشی بھی آ گئی، ان میں شراب نوشی بھی آ گئی، یہ بیٹیوں کو زندہ دفن بھی کرنے لگے. اے میرے میں مدثر، اٹھ، اب اس امت کے گوسلہ دوبارہ جمع کر، اکٹھا کر، اور انہیں جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے جا. سمجھ آئی نہیں؟ یا ایھا المدثر. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے میرے 10 نام رکھے. 10 نام کیوں رکھے؟ باقی جتنے بھی انبیاء ایک نام سے پکارا، آقا کے 10 نام کیوں؟ اللہ نے لاڈ لڈائے. جس طرح آپ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہو نا، پہلی بار دیکھتے ہو، اٹھاتے ہو، گود میں رکھتے ہو، وہ اچھا کو کام کرتا ہے، اسے گلے لگاتے ہو، اسے اٹھاتے ہو، پھر کیا کہتے ہو؟ یا ماں کو آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا، وہ میرا مکھن، وہ میرا پیڑا، وہ میرا چند، وہ میرا تارا، وہ میرا سونا کہتی ہے. وہ ایک اکرم کیوں نہیں کہتی؟ وہ ایک اسلم کیوں نہیں کہتی؟ وہ ایک دانش کیوں نہیں کہتی؟ کیونکہ پیچھے محبت کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے. وہ ایک اکرم دانش میں پورا نہیں آتا. وہ کیا کہتی ہے؟ وہ بار بار کہتی ہے. کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی چند کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، کبھی سورج کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے. اس لیے کہ ایک نام سے محبت ادا نہیں ہو رہی. اسی طرح اللہ نے بھی اپنے محبوب کا ایک نام نہیں رکھا. آقا نے فرمایا میرے اللہ نے 10 نام رکھے. انا محمد والاحمد والماہی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطاہا ویاسین. 10 نام رکھے. ویاسین. اللہ اکبر. ایک حدیث یاد آ گئی، سنا دوں. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت زمین اور آسمان کائنات بننے سے 1 ارب سال پہلے کی. ایک اور حدیث ساتھ جوڑو، مطلب واضح ہو جائے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نبی کب تھے؟ آپ نبی کب تھے؟ جواب تھا 40 سال کی عمر میں. اور کتابی جواب 40 سال 6 ماہ 10 دن باروز پیر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق. لیکن آقا نے جواب کیا دیا کہ میں نبی تب تھا جب آدم ابھی بنا بھی نہیں تھا. ایک اور حدیث، پھر میں یاسین کی طرف آتا ہوں. پھر ایک اور حدیث بھی سنیں، کیونکہ میری عادت ہے نا، پروفیسر تھا نا پہلے، میں طالب علموں کو صحیح جب تک سمجھا نہ دوں میں سیٹسفائیڈ ہے تو وہ ختم نہیں ہوئی نا، وہ ابھی بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، زمین نہیں تھی، لوح نہیں تھی، قلم نہیں تھی، عرش نہیں تھا، کرسی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ کیا کرتا تھا؟ اللہ کیا کرتا تھا؟ تو جواب تو یہ تھا نا، مجھے کیا پتا. لیکن قربان جاؤں آقا کی بصیرت پر، بیٹھے مدینہ میں ہیں، جنت کو بھی دیکھتے ہیں، جہنم کو بھی دیکھتے ہیں. قربان جاؤں پورے اعتماد کے ساتھ کہا ہاں اس وقت اللہ کے اوپر بھی بادل تھا، اللہ کے نیچے بھی بادل تھا، اللہ تخلیق کر رہا تھا. یوں لگ رہا ہے جیسے آقا دیکھ رہے تھے. اللہ کے اوپر بھی بادل تھا، نیچے بھی بادل تھا، اور اللہ تخلیق کر رہا تھا، بنا رہا تھا. ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ شریعت میں اس کا کوئی علم نہیں آتا، اس لیے ہم اس کو رد نہیں کرتے. سائنس یہ کہتی ہے کہ آج سے تقریباً 4 ارب یا 3.5 ارب سال پہلے زمین پہ ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی. ہم اس کی تائید کرتے ہیں کیونکہ شریعت میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے جو اس کو ٹھکرا سکے. تو میں جو حدیث کی طرف جا رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کہ کائنات بننے کے 1 ارب سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. یاسین کس کا نام ہے جی؟ یاسین کس کا نام ہے؟ میرے اللہ نے 10 نام رکھے. انا محمد والاحمد والماہی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطاہا و یاسین. یاسین کس کا نام ہے جی؟
آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ نے سورہ یاسین کب تلاوت کی؟ یہ کائنات بننے سے 1000 سال پہلے. اور رب کہتا کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انکا، اے میرے یاسین. یاسین کس کا نام ہے؟ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ. اے میرے یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو کس میں سے ہے؟ تو انکا، جو عربی سمجھتے ہیں انا ہو ہوتا نا، اس کا مطلب ہے تو آنے والا، وہ جو آئے گا وہ مرسلین میں سے ہوگا. یہاں یہ نہیں کہا جو تو سامنے ہے نا تو مرسلین میں سے ہے، تو رسولوں میں سے ہے. یا رسول اللہ آپ نبی کب تھے؟ فرمایا جب آدم ابھی بنا بھی نہیں تھا تو میں نبی تھا. اس نبی کے امتی ہو کر کتنا حق ادا کرتے ہو، کتنا حق ادا کرتے. میرے بھائیو، وہاں کوئی چودھری، کوئی گوندل، کوئی جاٹ، کوئی راجا نہیں چلنے والا. وہاں کوئی یہ سکہ نہیں چلنے والا. وہاں سکہ اگر چلے گا تو محمدی سکہ چلے گا. اپنے آپ کو محمدی بناؤ. ایک اور مثال دیتا ہوں، اگر محمدی کا سکہ نہیں ہے نا، آقا کریم کے غلام نہیں ہونا، تو پھر آپ ہاشمی بھی ہو، قریشی بھی ہو، تو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیے جاؤ. اتنی بڑی بات کہہ دی ہے میں نے. آپ ہاشمی بھی ہو، قریشی بھی ہو، آقا ہاشمی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، اگر آقا کے غلام نہیں ہو، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے. یاد رکھیے، میں قرآن بتاتا ہوں آپ کو، ابو لہب ہاشمی بھی ہے، ابو لہب قریشی بھی ہے، آقا کا غلام نہیں ہے. رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. وہ تو ہاشمی ہے، وہ تو قریشی ہے، وہ تو چچا ہے، لیکن غلامی کا تو گلے میں. اور دوسرا بڑا خاندان بنو امیہ، ام جمیل ابو لہب کی بیوی. بنو امیہ شرافت میں دو خاندان بڑے مشہور رہے، قریش اور بنو امیہ. شرافت میں، علم میں بہت مشہور. بنو امیہ اب سے ہے ام جمیل، جو ابو لہب کی بیوی ہے. رب تعالیٰ اس کے لیے بھی کیا کہتا ہے؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ بھی تباہ ہو گئی، برباد ہوگی. وہاں محمدی سکھا چلے گا. میرے بھائیو، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی میں ڈال دو، پھر دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. مجھے کوئی جانتا تھا؟ میری کوئی پہچان تھی؟ نہیں تھی. اللہ کی قسم، جس سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا شروع کر دیا ہے، میں جدھر سے گزرتا ہوں لوگ میری گاڑی کو بھی چوم رہے ہوتے ہیں. میں تو دنیا کا پورا انسان ہوں. مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ اچھے خوبصورت لوگ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن میں کبھی اس کا نام تو لینا شروع کر دو، اللہ عزتیں دے دے گا، رفعتیں دے دے گا. سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے. لیکن اللہ نے ایک ہستی کے ہاتھ میں چابی رکھ دی ہے، وہ ہے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزتوں کے خزانے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. چابی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں. رفعتوں کے خزانے اللہ کے پاس. چابی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں. طاقت کے خزانے اللہ کے پاس. چابی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں. جلال کے خزانے اللہ کے پاس. چابی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں. دولت کے خزانے اللہ کے پاس. چابی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو جائیں. کوئی زنجیر کا پانی پی نہیں سکتا جب تک آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پی لیں. کوئی رحیق کا پانی پی نہیں سکتا جب تک آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پی لیں. کوئی تسنیم کا پانی پی نہیں سکتا جب تک آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پی لیں. کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک آقا کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. لیکن امت تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو عزتیں بھی دے، کون نہیں چاہتا؟ اگر آپ چاہتے ہو اللہ آپ کو رفعتیں بھی دے، اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی عزت کریں، تو پھر ایک آقا کا قول سن لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے اسے عزت ملے، پیچھے عزت کرنے والے کوئی نہیں. جو شخص چاہتا ہے کہ اسے دولت ملے، پیچھے دولت ہے کوئی نہیں. جو چاہتا ہے اسے رفعت ملے، پیچھے
ایسا ہے کوئی نہیں. جو چاہتا ہے اسے جلال اور منصب ملے, لوگ اسے سلوٹ کریں, ایسا کرنے والا خاندان کوئی نہیں. تو آقا نے فرمایا علی وہ ایک کام کر لے, میری سیرت کے مطابق آ جائے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلے, اللہ اسے دنیا بھی دے گا, اس دنیا میں عزتیں بھی دے گا, آخرت میں رفعتیں بھی دے گا. ایک کام ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں, میں اب آپ کے اس گھر کا ہوں, میرے حصے میں ہم نبردار ہو گئے. میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ نا زمینوں اور جائیدادوں کے بڑے بھوکے ہوتے ہیں, اور میں بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں, اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا, اور میں اس چیز کا خود گواہ ہوں کہ میں نے اپنے والد کو کبھی رات کو چارپائی پہ نہیں دیکھا, پوری رات مصلے پہ کھڑے رہتے. لیکن جو بات بتانے لگا ہوں, جو میرے حصے میں زمین آئی نا, اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اپنی ساری زمین اللہ کے نام پہ دی تھی. میرے پاس وراثت میں کوئی ذرا بھی نہیں, بالکل کچھ نہیں. میرپور کرائے پہ بیٹھا ہوں میں, مجھے اللہ کسی کا محتاج کر رہا ہے. یہاں آیا میں اب آپ کے گاؤں کا ہوں, آپ بھائی سمجھیں, بیٹا سمجھیں, کچھ نہ سمجھیں, لیکن اگر میری بات غلط ہے تو اسے دیوار پہ دے مارے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے, اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ. نمازی ہو جاؤ, 5 وقت کے نمازی ہو جاؤ. دوسروں کے لیے دلوں میں قدورتیں مت رکھو, دوسروں کے لیے حسد مت رکھو, دوسروں کی غیبت مت کرو. یہ ایسے گناہ ہیں, غیبت کو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ زنا سے بھی بڑا گناہ. جو بندہ زنا کرتا ہے اس کے بعد وہ توبہ کر دیتا ہے, اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے, لیکن جو بندہ غیبت کرتا ہے جب تک اس سے جا کے معافی نہیں مانگے گا غیبت معاف نہیں ہوتی. یہاں ان چیزوں سے بھرا پڑا, جہاں 2-4 بیٹھے ہوتے ہیں کسی دوسرے کی بات کرتے نہ کرو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی کی نا ایک چیز, آخری بات, ایک چیز محفوظ ہے. محبت کا تقاضا ہے نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر ادا پھر اچھی لگتی ہے. ایسے ہی میں آپ سے اگر پوچھوں کہ میرے نبی کی بکریوں کے نام کوئی بتا دے, بتا سکتا ہے؟ پھر سنیں, میرے نبی کی 8 بکریاں تھی, 1 بکرا تھا. ان کے نام سنیں, عجوا, زمزم, سکیہ, برکہ, کمرہ, غیسہ, اطلال, اطراف, اور ایک بکرا ہوتا تھا جس کا نام تھا یمن. وہ بکرا جب آقا باہر تشریف لاتے دوڑ کے جاتا, اور اس بکرے کے لیے متعدد حدیثیں ہیں کہ فرمایا جب آقا اس دنیا سے پردہ کر گئے تو بکرا تڑپا اور اپنی جان دے گیا, میرا محبوب نہیں ہے, میں بھی نہیں رہوں گا. ایک چیز میرے آقا کی, میں اگر بتانا شروع کروں وقت زیادہ ہے کیونکہ 12:15 کا ٹائم دیا ہوا تھا. ایک چیز میرے آقا کی محفوظ. میرے آقا چلتے کیسے تھے, میرے آقا کا چہرہ مبارک کیسا تھا, میرے آقا کے بال کیسے تھے, کہاں تک ہوتے تھے, میرے آقا کا سینہ مبارک کیسا تھا, میرے آقا کی ناک مبارک کیسی تھی. میرے آقا کا ایک چیز محفوظ ہے, ایک چیز محفوظ. میرے آقا کے ہاتھ کیسے تھے, انگلیاں کیسی تھیں, سب محفوظ. میں باقی جتنے بھی انبیاء آئے نا, سب نبیوں کا نسب نامہ آپ پورا نہیں دکھا سکتے آدم علیہ السلام تک. نسب نامہ محفوظ نہیں ہے. میں ظاہر ہے دنیا گھوما ہوں تو مجھ سے متعدد سوال ہوتے ہیں, اس لیے میں نے بائبل کو بھی اسٹڈی بہت اچھا کیا ہوا ہے. تو آج نا بائبل 2 طرح کی ہے. ایک بائبل ہے لوکا کی اور دوسری بائبل ہے متی کی. لوکا کی بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام تک 11 واسطے ہیں, اور متی کی بائبل میں کتنے ہیں, 22 واسطے ہیں. یعنی ایک بائبل میں کتنا فرق ہے. لیکن میرے آقا کا نسب نامہ پورا محفوظ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوگی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن محد بن عدنان بن اوس بن عمائسہ بن سلیمان
بن اوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یدراب بن تابح بن جائن بن ناخش بن ماہی بن عیفی بن ابکر بن دعا بن حمدان بن سمبر بن یسرب بن یزم بن ارغوا بن فائزی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن احام بن مکسر بن نازخ بن زارق بن سمی بن موزی بن عوض بن احرام بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناخور بن سروج بن روج بن فائج بن الفرشاد بن سام بن نون بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہر عید بن کینان بن انوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. کوئی نکال نہیں سکا. میرے آقا کی اونٹنیاں کتنی تھی؟ 4. جدہ، شبعہ، عذبہ، قصبہ. کوئی ایک چیز بھی اس سے نکال نہیں سکا. میرے بھائیو، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے بھائی سمجھیں، مجھے بیٹا سمجھیں، مجھے دوست سمجھیں، مجھے کچھ نہ سمجھیں، لیکن نبی کی سیرت کو اپنے سینوں سے لگا لو. نبی کے احکامات کو اپنے سینوں سے لگا دو. دنیا میں بھی عزتیں، آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام پڑھ لیں. لاکھوں سلام شمع بز میں جسمانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت لا سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس نے عشق نبی کا دیا اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اور پھر جن کے ہر ادا سنتے مصطفیٰ، جن کے ہر ادا سنتے پاس پینے طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جن کے آنے سے روشن زمانہ، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، اور جن کے آنے سے ماں کو بیٹے ملے، ان کی اعلیٰ امامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت
تیرا سلام شمائے بدنے تیرا سلام شمائے بدنے تیرا یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام مسجد نبی کی صبح شاموں کو سلام یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام السلام میم ہے اور میم دار السلام بے نظیر و بے مثال بہت ذرا تشریف رکھیں اور انشاءاللہ دعا کے بعد قبلہ پیر صاحب فرزن ہر بندے سے ملاقات کریں گے. کسی بندے نے قبلہ پیر صاحب سے چپ کے نہیں ملنا، کھڑے ہو کے سلام دینا ہے. انشاءاللہ ایک ایک بندے سے قبلہ پیر صاحب ملاقات کریں گے، اس لیے اپنی جگہ پہ آرام سے کھڑے رہیں اور ہاتھ بھی نہیں کسی نے چومنے، سیدھے کھڑے ہو کے آپ نے ملاقات کرنی ہے. قبلہ پیر صاحب فرزن ایک ایک بندے سے ملاقات کریں گے اور مہربانی کر کے سارے بندے لائن سے نکال رہے ہیں. اور یہ ایک اعلان سنیں، انشاءاللہ 25 اکتوبر روز جمعۃ المبارک سیرت النبی کانفرنس منڈی بہاولدین با مقام لسانی فرنیچر نند اجوا بیکری پھالیا روڈ کا ہوگی انشاءاللہ مرد کے بعد. اور اس میں خصوصی خطاب مفکر اسلام عشق رسول مصطفیٰ پروردگار وحش ولایت صاحبزادہ پیر توفیق صاحب فرمائیں گے. تمام حضرات اس محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب درجہ حاصل کریں. 25 اکتوبر روز جمعۃ المبارک مغربی کی نماز کے بعد لسانی فرنیچر نند اجوا بیکری پھالیا روڈ مغرب کے بعد یہ ہوگی. تمام حضرات شرکت فرما کے ثواب درجہ حاصل کریں اور تمیر صاحب سے رابطہ کرنے میں مدد کرنا ہے. دعا کریں اور دعا سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ ہر بندہ پڑھے. میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کو اللہ نے ایک دعا دی ہے اور میری امت کو اللہ نے یہ دعا دی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جو میرا امتی یہ پڑھ کے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو، ایک حدیث ہے سورج غروب ہونے سے پہلے سن لے گا اور دوسری حدیث ہے کہ اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا غفور الرحیم یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام یا قادر یا کریم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو ایک بار اللہ پکارتا ہے اللہ 70 بار لبیک یا آبادی کہتا ہے. یا اللہ آج ہم بھی تجھے پکار رہے ہیں. یا اللہ آج ہماری دعا پہ بھی لبیک کہتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری غلطیوں خطاؤں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرما. یا اللہ ہم سب پہ اپنا رحم فرما. یا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرما. یا اللہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں تیرا ذکر سننے، تیرے نبی کا ذکر سننے،
یا اللہ سب کی دلی حاجات کو پورا کر دے، یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان کر دے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو رفع کر دے، یا اللہ سب کی مصیبتوں کو دور کر دے، یا اللہ یہاں سے جائیں تو دامن بھر کے جائیں، یا اللہ یہاں سے جائیں تو دامن بھر کے جائیں، یا اللہ یہاں سے جائیں تو دامن بھر کے جائیں، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما، جس طرح کے بھی مریض ہیں وہ روحانی ہے جسمانی ہے، یا اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرما، یا اللہ جتنے کینسر کے مریض ہیں جنہیں تو نے شفا دی، یا اللہ انہیں یہ دوبارہ موسی مرض نہ لگے، یا اللہ جو بھی علاج کے لیے آتے تو انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ تو انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ تو انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ اپنے نبی کا واسطہ یا اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرما، یا اللہ اپنے نبی کا واسطہ، اپنے حبیب کا واسطہ، یا اللہ جس کے دل کی جو بھی نیک حاجت نیک تمنا ہے وہ علیم و بذات صدور ہے، یا اللہ تو سینے کے رازوں کو بہتر جانتا ہے، یا اللہ جس کی دل کی جو بھی نیک تمنا نیک حاجت ہے یا اللہ سب کی دلی حاجات کو پورا کر دے، یا اللہ سب کی دلی حاجات کو پورا کر دے، یا اللہ سب کی مصیبتیں دور کر دے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو رفع کر دے، یا اللہ اس علاقے پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ یہاں کے بسنے والوں میں اتحاد اتفاق اور محبت پیدا فرما، یا اللہ ان کے دلوں سے حسد کینہ بغض دور کر دے، یا اللہ محبتیں بانٹنے والا بنا، یا اللہ محبتیں بانٹنے والا بنا، یا اللہ نفرتیں ان کے دلوں سے مٹا دے، یا اللہ ایک دوسرے کے کام آنے والا بنا، یا اللہ یہاں کی زمین میں یا اللہ خیر و برکت نازل کرنا، یا اللہ یہاں کی زمین میں خیر و برکت نازل کرنا، یا اللہ 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ ایسا بنا کہ تجھے پسند آ جائے، یا اللہ ایسا بنا کہ تجھے پسند آ جائے، یا اللہ ایسا بنا کہ تجھے پسند آ جائے، یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما، یہ تو نے 27ویں کی شب کو دیا ہے، میرا گمایا وہ شب قدر ہوئی ہوگی، تجھے شب قدر کا واسطہ، یہ تیرے نام پہ بنا ہے تجھے تیرے نام کا واسطہ، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما، یا اللہ ملک پاکستان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ اپنے گھر کی اپنے نبی کے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرما، یا اللہ بار بار جانا نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، یا اللہ یہاں جتنے بھی انتظام کیا گیا ہے اللہ تیری رضا کے لیے ہے، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا تیری توفیق سے یا اللہ اس میں درود شریف ہے، یا اللہ آیت کریمہ ہے، قرآن پاک ہے، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ اس کا ثواب 1,24,000 جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما، بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام صحابیات اکرام ازواج محترمات ذریات محترمات اہل بیت اعظام یا اللہ سب کے درباروں میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما، یا اللہ اس کا ثواب یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے جتنے بھی لاحقین اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی قبور کو روشن منور حد نگاہ فرما، یا اللہ قبر سے لے کر حشر تک کی مناظر آسان فرما، یا اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، یا اللہ تو سننے والا ہے، تو قبول کرنے والا ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، یا اللہ تو ایک بار اللہ پکارو تو 70 بار لبیک کا کہتا ہے، یا اللہ آج ہماری دعا پہ بھی لبیک کہتے ہو ہماری دعا کو قبول فرما، صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ میں سب سے ملوں گا جی اور اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے جگہ پہ بیٹھے رہے کوئی نہ آئے گا اپنی جگہ پر آپ ادھر کھڑے رہیں، جھکنا نہیں سیدھے کھڑے ہو کے ایسے جھکنا اللہ کے لیے، مہربانی فرما کے سارے اپنی صفوں میں کھڑے ہیں، جناب پیر صاحب فردن اور بندے سے ملاقات کریں گے، مہربانی کر کے سب اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں اور لائنیں بھی ساتھ بناتے جائیں تاکہ اس کے بعد لنگر بھی تقسیم ہوتا جائے۔ لائنیں بنا کے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں، قبلہ پیر صاحب ہر بندے سے فردن ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ اور مہربانی کر کے جو ملاقات کرتے جاتے ہیں وہ بیٹھتے جائیں، جو ملاقات کرتے جا رہے ہیں مہربانی کر کے وہ بیٹھتے جائیں۔
बिस्मिल्लाह ज़रूर। क्या हाल है? यही शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह कोई नहीं ठीक है ये सुभान अल्लाह। जितने बंदे मुलाकात करते हैं ना तो फिर मेहरबानी करके जिन्हें मुलाकात कर चुके हो सोफा बैठ जाओ। सफा सीधियां कर लो तो जेड़े जेड़े मुलाकात करते जाते हैं मेहरबानी करके बैठ जाओ। इस तरह हो जाओ, पीछे होकर बैठ नीचे बैठ मेहरबानी फरमा के किसी ने झुक के नहीं मिलना, खड़े होकर क़िबला पीर साहब से मुलाकात करनी है, झुकना नहीं है और ना ही किसी ने हाथ चूमने हैं। ऐसे नहीं, वो अल्लाह के लिए झुकते नहीं, मेरे आगे झुक रहे, मुझे क्या मुलाकात करने की। सीधे सीधा मिलना है, सीधे मिलना है। सीधे सीधे ऐसे। ला आप देखना ये तो जितने बंदे बैठे हो मेहरबानी करके तुसी तशरीफ रखो, बह जाओ ना, जितने खड़ोते हो तुसी भी इधर। ठीक हो ऐसे। जितने बंदे क़िबला पीर साहब को फारूक होके इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ मुलाकात करेंगे, तुसी लाइना च बैठ जाओ, क़िबला पीर साहब आए तो सारे मुलाकात करेंगे। आप ठीक है? आप ठीक हो? ठीक है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या? ठीक है? मिलना है। शिफा दे। ना वो